فرقان اپنے گھر میں گیا اور جلدی سے واپس گاڑی لے کر ہسپتال چلا آیا اور بولا کہ نائرہ جی چلیں اب جلدی سے، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کھانا کھا کر اور تھوڑا سا آرام کر کے سو کر پھر آ جاؤں گا آپ کو گھر پہنچانے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا نا کہ میرا دل بہت اچھا ہے، اس لیے یہاں آ گیا فوراً آپ کو لینے۔ نائرہ نے نخرے سے کہا کہ تو احسان تو نہیں کر رہے، یہ تمہارا فرض ہے۔ فرقان نے چونک کر پوچھا کہ کیا کیا میرا فرض کہاں سے؟ نائرہ بولی کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ فرقان نے سر پیٹتے ہوئے کہا یار ہاں بس یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، میں نے ہی تو پیٹرول ختم کیا نا آپ کا، اور یہ ٹانگ بھی میری وجہ سے ہی ٹوٹی ہے آپ کی، بس خوش؟ نائرہ نے فوراً کہا ہاں تو میں بھی یہی تو کب سے کہہ رہی ہوں۔ فرقان بولا اچھا بس کر دیں اور یہ بتائیں کہاں ہے آپ کا گھر؟ نائرہ نے بتایا میرا گھر ڈی ایچ اے میں ہے۔ تو فرقان خوش ہو کر بولا اوکے، ویسے آپ کو معلوم ہے میں بھی ڈی ایچ اے میں ہی رہتا ہوں، ایسے تو ہم پڑوسی ہوئے نا؟ نائرہ نے دشنام ترازی کرتے ہوئے کہا کہاں کے پڑوسی؟ معلوم ہے نا کہ ڈی ایچ اے کتنا بڑا ہے۔ فرقان نے کہا اچھا نا چلیں ایک ہی سوسائٹی میں تو رہتے ہیں نا ہم، چلیں آپ مجھے راستہ بتاتی جائیے گا، میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں گا۔ اسے سہارا دیے اٹھا کر وہ اپنی گاڑی تک لایا اور پھر نائرہ کو اس کے گھر کے آگے پہنچا کر گاڑی روک دی اور دروازہ بھی کھول دیا۔ نائرہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر جانے لگی کہ فرقان نے پیچھے سے کہا ویسے بڑی ظالم ہیں آپ، ایک عدد چائے تک کا بھی نہیں پوچھا کہ کہیں سچ میں راضی نہ ہو جاؤں۔ نائرہ نے مڑ کر کہا کیوں، تم کیا میرے رشتہ دار ہو یا پھر دوست ہو جو تمہیں چائے پر بلاؤں میں؟ فرقان نے شرارت سے کہا تو اور کیا، ہم دوست ہی ہوئے، ایک دوسرے کی اتنی مدد جو کی ہے، اور کیا پتا فیوچر میں رشتہ بھی بن جائے۔ نائرہ نے حیرت سے کہا کیا کہا رشتہ؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے جس سے میں تمہاری بہن کی شادی کروا دوں۔ فرقان ہنس کر بولا کہ یار اتنا پوزیٹیو کیوں سوچتی ہیں آپ؟ خیر چھوڑیں، اچھا پھر چلتا ہوں میں بھی، آپ کے گھر سے تو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، اپنے گھر ہی جا کر کھا لیتا ہوں۔ نائرہ نے کہا ہاں تو جاؤ نا، اتنے ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ نائرہ اپنے گھر میں چلی گئی اور دروازے کی بیل سن کر جلدی سے جاوید صاحب نے دروازہ کھولا اور بولے کہ نائرہ میری بچی کہاں رہ گئی تھی تمہیں معلوم ہے کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری، ایک تو اتنا موسم خراب، اوپر سے تمہارا فون بھی بند، اور یہ چوٹ کہاں سے لگی تمہیں؟ نائرہ نے کہا ڈیڈ اندر تو آنے دیں یا پھر یہیں پر سب کچھ سوال پوچھ لیں گے۔ جاوید صاحب نے کہا او ہو ہاں ہاں آؤ چلو جلدی سے بیٹا، اس لیے کہتا ہوں اکیلی مت جایا کرو۔ نائرہ نے بتایا کہ ڈیڈی پیٹرول ختم ہو گیا تھا اس لیے گاڑی ایک ویران راستے پر رک گئی، اور پھر نائرہ نے اپنے باپ کو سارا واقعہ بتا دیا۔ تو جاوید صاحب جلدی سے بولے خود بیٹا تم اس لڑکے کو گھر کیوں نہیں لے کر آئیں، اس کی وجہ سے میری بچی صحیح سلامت واپس گھر جو آئی ہے۔ نائرہ نے کہا کہ ڈیڈ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹی خود بھی بہت بہادر ہے۔ جاوید صاحب مسکرا کر بولے اچھا اچھا میری بہادر بچی، اب جلدی سے بتاؤ کیا کھاؤ گی، میں خود تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتا ہوں۔ نائرہ نے کہا اوکے ڈیڈ اینڈ تھینک یو۔ جاوید صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تھینک یو کیوں؟ تو نائرہ بولی کیونکہ ڈیڈ آپ میری اتنی کیئر شو کرتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہا بیٹا جان ہو تم میری، تمہارے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ نائرہ نے پوچھا کہ تو ڈیڈ اس لیے کہتی ہوں اگر میری شادی ہو گئی پھر کیا آپ اکیلے زندگی گزاریں گے؟ ڈیڈ نے کہا بیٹا اس لیے میں اپنا گھر داماد ڈھونڈوں گا۔ نائرہ ہنس کر بولی نو نو نو، آپ دوسری شادی کریں گے، اور ویسے بھی میرے ڈیڈ اتنے ہینڈسم جو ہیں، لڑکیاں مرتی ہوں گی آپ پر۔ جاوید صاحب اداس ہو کر بولے کہ بیٹا بس کر دو، اگر میں نے شادی کرنی ہی ہوتی تو کب کی کر چکا ہوتا۔ زندگی میں ایک دفعہ ہی انسان دھوکہ برداشت کر سکتا ہے، اگر دوسری دفعہ ایسا دھوکہ مل جائے تو شاید انسان کا یہ دل برداشت نہیں کر سکے گا، اور مجھے ابھی بہت جینا ہے۔ نائرہ نے کہا کہ غلطی اس عورت کی تھی ڈیڈ جس نے میرے ڈیڈ کے ساتھ برا کیا، اس کی وجہ سے آپ کیوں اپنی زندگی کو ایسے گنوائیں؟ ڈیڈ نے جواب دیا بیٹا میں نے کب گنوائی ہے اپنی زندگی، اللہ نے مجھے اتنی پیاری بیٹی جو دی ہے، بس تمہارے سہارے میں نے اب زندگی گزار لی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری بیٹی اب اتنی بڑی ہو گئی۔ نائرہ لاڈ سے بولی کہاں بڑی ہوئی ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ ڈیڈ نے مذاق کیا ہاں بس اتنی سی ہی ہے عمر کہ اگر میں تمہاری شادی کر دوں تو 12 بچے تو ہو ہی جائیں گے۔ نائرہ نے شرما کر کہا ڈیڈ آپ بھی نہ، وہ مسکرانے لگ گئی تو ڈیڈ نے کہا اچھا میں کھانا بنا کر لاتا ہوں۔ اسے کہہ کر وہ کچن میں چلے گئے جبکہ نائرہ فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اور اگلی کچھ دیر میں کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں واپس چلی گئی اور وہاں بیٹھی لیپ ٹاپ پر فلم دیکھنے لگی کہ اچانک سے اس کے روم کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید کوئی چڑیا وغیرہ ہو۔ نظر انداز کرتی وہ پھر سے فلم دیکھنے لگ گئی کہ پھر سے کافی زور سے دستک ہوئی تو نائرا نے غصے سے ونڈو کو کھولا اور بولی کہ کون ہے؟ ان چڑیوں کے بھی مسئلے ختم نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ تو سامنے فرقان تھا جو بولا، نائرا جلدی سے ہاتھ دیں اپنا۔ جلدی؟ نائرا نے حیرت سے کہا، تم یہاں کیسے، کیوں آئے ہو یہاں؟ نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے ابھی اسی وقت۔ فرقان نے منت کی کہ نائرا پلیز چلا جاؤں گا، ضروری بات کرنی ہے آپ سے، پلیز مدد کر دیں۔ نائرا نے پوچھا کون سی ضروری بات؟ جلدی بولو۔ فرقان بولا کیسے کیسے بول دوں، اوپر تو آنے دیں۔ نائرا نے کہا دیکھو یہاں سے نیچے گر جاؤ، ڈائریکٹ اوپر پہنچ جاؤ۔ فرقان نے کہا کہ نائرا آپ کے روم کو تو میں کھا نہیں جاؤں گا۔ نائرا بولی دیکھو اگر آنا ہے تو دروازے بھی آ سکتے تھے تم، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ فرقان نے ڈرایا کہ اگر میں نیچے گر کے مر گیا تو میری روح پوری زندگی آپ کو ستائے گی، اس لیے سوچ لیں آپ کے سر ایک معصوم کا خون چڑھ جائے گا۔ نائرا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ فرقان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اوپر کھینچنے لگ گئی اور بولی کتنے بھاری ہو تم، اف جان ہی نکال دی میری۔ فرقان نے کہا ویسے ایسی بھی کیا مدد کر دی آپ نے میری، خود ہی میں بیچارہ آیا ہوں۔ نائرا نے چڑھ کر کہا اچھا جلدی بولو کون سی ضروری بات کرنی ہے تم نے؟ فرقان بولا کہ ضروری بات، دیکھیں میں نے کہا تھا نا اگر میں تھوڑی سی بھی ٹینشن لے لوں تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، تو اس لیے جب وہ بات مجھے یاد آ جائے گی تو تمہیں بتا دوں گا۔ نائرا نے غصے سے کہا تو پھر نکلو ابھی میرے روم سے، جاؤ۔ فرقان بیڈ کی طرف بڑھا اور بولا یار آپ کے گھر کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ کیا جاتا ہے یا پھر میں اسپیشل ہوں؟ نائرا چلائی کہ فرسٹ تم ہمارے مہمان نہیں ہو، زبردستی میرے روم میں آئے ہو، اے دور رہو میرے بیڈ سے۔ لیکن اس کے روکتے روکتے بھی فرقان نائرا کے بیڈ پر لیٹ گیا اور نائرا نے اسے کھینچتے ہوئے کہا اٹھو جلدی اٹھو، میرے بیڈ پر میرے باپ کی بھی ہمت نہیں ہوئی کبھی بیٹھنے کی، لیکن تم لیٹ کیسے گئے، اٹھو۔ نائرا فرقان کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگ گئی تو فرقان بولا کہ یار نائرا ایسا بھی کون سے ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں جو کوئی آپ کے بیڈ پر بیٹھ نہیں سکتا، اور ویسے بھی میں تو آپ کے لیے اسپیشل ہوں، اس لیے ہر چیز میرے لیے جائز ہے۔ نائرا نے پوچھا کہ کہاں کے اسپیشل ہو تم، کون تم لگتے ہو کیا میرے؟ نائرا کی اس بات پر فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا جس پر وہ فرقان کے اوپر گر گئی اور فرقان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور ریلی اگر میں آپ کے لیے اور سوری تمہارے لیے اسپیشل نہیں ہوں تو تم نے مجھے اپنے روم میں آنے کیسے دیا؟ کیونکہ نائرا جاوید جسے ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا ہے، وہ کیوں میری ہر بات مان لیتی ہے اور میری ہر بات برداشت کر لیتی ہے؟ نائرا نے تل ملا کر اس کے کندھے پر زور سے کاٹ لیا اور پیچھے ہٹ کر بولی چھوڑو مجھے، اور تم چپکو قسم کے انسان ہو تو میں بیچاری بھی کیا کر سکتی ہوں، دوبارہ مجھے ٹچ مت کرنا۔ اور کون سی تمہیں غلط فہمی ہو گئی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں یا پھر تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے بہت پسند ہے؟ سمجھ جاؤ تم ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ فرقان نے مسکرا کر کہا اچھا جب میں نے تمہیں کس کیا تھا جو کہ یہ بات بہت بڑی تھی پھر بھی تم نے کچھ نہیں کہا، اور اگر ایسے میں دوبارہ بھی تمہیں کس کر دوں تو تم بھی پھر بھی کچھ نہیں کہو گی؟ تم جتنا بھی کہو لیکن مجھے معلوم ہے یو لو می۔ نائرا نے غصے سے کہا کیا کہا تم نے، میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ فرقان پر اعتماد لہجے میں بولا ہاں کرتی ہو تم مجھ سے محبت، بہت زیادہ کرتی ہو محبت۔ نائرا نے کہا کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو، کیا بولے جا رہے ہو یا پھر تمہیں دوڑے پڑتے ہیں جو خود ہی سوچ لیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ فرقان بولا کہ دورے تو نہیں، ہاں لیکن اگر مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے تو دل کی راہ ہوتی ہے، مطلب کہ تمہیں بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ ویسے تمہیں معلوم ہے مجھ سے محبت کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اب تم بھی شامل ہو گئے۔ نائرا نے کہا ہاں تو لگی ہوں گی لیکن انہیں تو تم سے محبت ہوتی ہوگی، وہ تو صرف اور صرف تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نائرا نے دھمکایا کہ دیکھو تم مجھے اب بہت زیادہ غصہ دلا رہے ہو، اگر میرا مزید اور دماغ خراب ہو گیا تو میں تمہیں، فرقان نے بات کاٹ کر کہا تو تم زور سے چیخو گی اور میں تمہیں ایک پیار بھری کس کروں گا، بس پھر سارا تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، اس لیے پلیز جلدی سے چیخو نا تم۔ نائرا نے اسے کھڑکی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا تم ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ فرقان نے کہا کیا مارنا چاہتی ہو کیا تم مجھے، پھر تم کیسے جیو گی اس ظالم دنیا میں؟ نائرا نے کہا جسٹ شٹ اپ اور نکلو ورنہ پولیس کو کال کر دوں گی میں۔ فرقان ہنس کر بولا کیا کہیں گی آپ؟
کہ میں محبت کا اقرار کرتے ہوئے شرما رہی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ پلیز ایک دفعہ آئی لو یو کہہ دو، اس لیے جیل میں لے جائیں اسے۔ او ہو، فلم دیکھی جا رہی ہے۔ کون سی فلم دیکھ رہی ہو تم؟ رومانٹک ہی فلم دیکھ رہی ہوگی۔ لیپ ٹاپ کے قریب جاتا ہوا فرقان فلم سٹارٹ کر گیا اور اچانک اس میں ہارر سین آنے پر نائرہ نے زور سے چیخ ماری تو فرقان ہنس کر بولا، یار اکیلی تم اتنی ڈراؤنی فلم دیکھ رہی ہو؟ دیکھو ایسی فلمیں میرے ہونے والی بیوی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اسے میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اب میں تمہیں ایک بہت ہی رومانٹک سی فلم ڈاؤن لوڈ کر کے دیتا ہوں۔ نائرہ غصے سے پاگل ہو گئی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری فیوریٹ فلم کو ڈیلیٹ کرنے کی؟ فرقان نے کہا کہ یار تم ایسی فلم دیکھ دیکھ کر ہی ایسی ہو گئی ہو، اب سے تم میری مرضی کے مطابق ہر کام کرنا، اوکے؟ یہ دیکھو میں نے وارم باڈیز فلم ڈاؤن لوڈ کر دی ہے، چلو مل کر دیکھتے ہیں۔ نائرہ نے چڑھ کر کہا کہ مجھے نہیں دیکھنی تمہاری یہ فلم، تم جاؤ یہاں سے جاؤ۔ فرقان نے نائرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جان تم مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہو؟ ایک دفعہ پلیز مجھے اپنے دل کی بات کہہ دو کہ یو لو می، پلیز اب کہہ بھی دو۔ نائرہ نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، میرا دماغ اب پورا خراب ہو چکا ہے، خاموش ہو جاؤ ورنہ۔ فرقان نے ہنس کر کہا، ورنہ تم مجھے پرپوز کر دو گی کیا؟ فرقان نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نائرہ نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ فرقان کا چہرہ اتر گیا اور وہ سنجیدہ ہو کر بولا، صحیح کہہ رہی تھی تم، میری ہی غلطی تھی کہ کیا کیا سوچ کر بیٹھ گیا، دوبارہ کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اتنا کہہ کر فرقان اسی کھڑکی سے واپس نیچے اتر کر چلا گیا اور نائرہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ فرقان کے جانے کے بعد نائرہ روتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگی کہ اس نے فرقان کو کھو دیا۔ تبھی فرقان اپنا بھولے ہوئے فون کو واپس لینے آیا تو نائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آئی لو یو کہہ دیا اور اس کے گلے لگ کر اپنی محبت کا اقرار کیا۔ فرقان نے ہنس کر تھپڑ مارنے کی وجہ پوچھی تو نائرہ نے معذرت کی، جس پر فرقان نے معاف کرنے کے لیے کس کی شرط رکھی۔ نائرہ نے شرمار کر انکار کیا تو فرقان اسے اپنے قریب کھینچ لیا، لیکن تبھی جاوید صاحب کی آواز سن کر نائرہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ فرقان نے ڈیڈ سے ملنے کا کہا تو نائرہ نے اسے صبح اپنی فیملی لانے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ کوئی ٹائم پاس نہیں چاہتی تھی، جس پر فرقان خوش ہو کر کھڑکی سے چلا گیا۔ رات کو فرقان نے نائرہ کو کال کی اور بتایا کہ اس نے دوپہر کو اس کا نمبر چرایا تھا۔ نائرہ نے چڑھ کر اسے بدتمیز اور عجیب کہا اور جب فرقان نے مذاق میں 12 لڑکیوں کو یہی ڈائیلاگ بولنے کا ذکر کیا تو نائرہ نے غصے میں کال کٹ کر فون سائلنٹ کر دیا۔ آدھی رات کو فرقان دوبارہ رسک لے کر نائرہ کے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ نائرہ کے جاگنے اور غصہ کرنے پر فرقان نے کہا کہ وہ اسے منانے آیا ہے کیونکہ نائرہ نے اس کا سکون چھین لیا ہے۔ نائرہ نے شک کا اظہار کیا تو فرقان نے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ٹیبل سے چھری اٹھا کر اپنے بازو پر نائرہ کا نام لکھنا شروع کر دیا۔ خون نکلتا دیکھ کر نائرہ رو پڑی اور اس نے فرقان سے چھری چھین کر اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بازو پر بھی فرقان کا نام لکھ دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو تسلیم کیا اور جب فرقان جانے لگا تو نائرہ نے اس کے قریب جا کر اس کے گال پر کس کیا اور زندگی میں آنے کے لیے شکریہ ادا کیا، جس پر فرقان مسکراتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح جب فرقان اپنی ماں ثریا بیگم کے ساتھ نائرہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچا تو نائرہ نے جلدی سے تیار ہو کر اپنے ڈیڈ جاوید صاحب کی پسند پر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ثریا بیگم کسی پریشانی کی وجہ سے خاموش تھیں، لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اگلے ہی جمعہ کو نکاح رکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر جاوید صاحب اور نائرہ مان گئے۔ اسی دوران نائرہ نے چالاکی سے فرقان پر جوس گرا دیا اور اسے باتھ روم لے جانے کے بہانے کچن میں لے جا کر دیوار سے لگا دیا اور اتنی جلدی شادی کرنے پر چھیڑا، جس پر فرقان نے ہنس کے کہا کہ وہ اسے اغوا کر کے بھی شادی کر لیتا۔ جاوید صاحب نے اگلے دن سنگیت کی رسم طے کی اور جب انہوں نے فرقان کے والد کا پوچھا تو فرقان نے بتایا کہ وہ شہر سے باہر گئے ہیں۔ اگلی صبح نائرہ شاپنگ کے لیے مال گئی اور فرقان کو ویڈیو کال کی، لیکن فرقان نے کال کاٹ دی، جس پر نائرہ ناراض ہونے لگی۔ تبھی فرقان نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرقان نے نائرہ کی پسند کو مسترد کرتے ہوئے دکاندار سے سنگیت، مہندی اور نکاح کے لیے 3 مہنگے ترین سرخ جوڑے پیک کرنے کا کہہ دیا۔ نائرہ کے اعتراض کرنے پر فرقان نے اپنی باتوں سے اسے منا لیا کہ وہ سب سے الگ لگے۔ نائرہ نے اسے شادی سے پہلے نہ ملنے کا کہہ کر رخصت لیا اور جب وہ بیوٹی پارلر جانے لگی تو وہاں اس کی ملاقات اقرا سے ہو گئی۔ نائرہ نے روایتی غرور کے ساتھ اقرا کو اپنی شادی کا کارڈ دیتے ہوئے طنز کیا
کہ اسے دنیا کا سب سے حسین اور جان دینے والا لڑکا مل گیا ہے، جس پر اقرا نائرہ کے اس غرور کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مہندی کی رات نائرہ پارلر سے تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی تو جاوید صاحب نے پیار سے اس کی بلائیں لی۔ نائرہ نے فرقان کو میسج کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ان کے کمرے کو سجا رہا ہے، اور نائرہ کی تصویر دیکھ کر مذاقاً کہا کہ اتنی تصویریں لے لو کیونکہ دوبارہ شاید اتنی حسین نہ لگو۔ اگلی صبح مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ جاوید صاحب نے دبئی سے ویڈنگ ڈیزائنر بلوایا تھا اور مہمانوں کو ڈائمنڈ رنگز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی دوران ایک لڑکے نے غلطی سے نائرہ پر جوس گرا دیا، جس پر نائرہ نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ پتہ چلا کہ وہ جاوید صاحب کے دوست آصف کا بیٹا ہے، لیکن نائرہ کے کہنے پر جاوید صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا، جس پر وہ لڑکا نائرہ کو بدلہ لینے کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ رات کو نائرہ نے ہاتھوں پر ایف نام کی مہندی لگوائی اور فرقان کو تصویر بھیجی، مگر کوئی جواب نہ آنے پر وہ سو گئی۔ آدھی رات کو ایک نقاب پوش شخص نائرہ کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر بے ہوشی کا سپرے کیا اور اسے اغوا کر کے ایک ویران گھر میں لے گیا۔ وہاں اس درندے نے نائرہ کا غرور توڑنے کے لیے اس کے کپڑے کاٹ دیے اور اسے برہنہ حالت میں چھوڑ دیا۔ صبح جب نائرہ کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو اس حالت میں دیکھ کر چیخ پڑی۔ نقاب پوش کمرے میں آیا تو نائرہ نے اس سے کپڑوں اور چہرے کا پوچھا اور اپنے ڈیڈ کی دھمکی دی، جس پر اس شخص کے نے کہا کہ وہ نائرہ کو اس کے گناہوں کی سزا دینے آیا ہے۔ نائرہ نے پیسے دینے کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا اور بیڈ پر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نائرہ نے اپنے بچاؤ کے لیے بالوں کی پن اس کی گردن پر مار دی، جس پر سے خون نکل آیا۔ اس نے غصے میں نائرہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور جب نائرہ نے روتے ہوئے فرقان کا نام لیا تو وہ شخص ہنسنے لگا۔ نائرہ کے مزاحمت کرنے پر اس درندے نے اس کے بازوؤں میں ناخن گاڑ دیے اور اس کے ساتھ وحشیانہ درندگی کا مظاہرہ کیا۔ شدید تکلیف اور صدمے سے نائرہ نیم بے ہوش ہونے لگی تو وہ شخص اس کے کان میں کہا کہ یہ تو صرف شروعات ہے، جب دنیا کو پتہ چلے گا تو تم خودکشی کر لوگی۔ اس شخص کے جانے کے بعد نیم بے ہوشی کی حالت میں نائرہ کو اپنی پرانی دشمن سائرہ یاد آئی کہ اس کے ساتھ بھی نائرہ نے ایسا ہی برا کیا تھا، اور وہ روتے ہوئے سائرہ سے معافی مانگنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نقاب پوش واپس آیا اور نائرہ کو چادر میں لپیٹ کر ایک ہسپتال کے پاس پھینک کر فرار ہو گیا۔ اگلی صبح نکاح والے دن جاوید صاحب نائرہ کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے فرقان کو کال کی، لیکن فرقان بھی لا علم تھا۔ اسی دوران جاوید صاحب کو ان کے دوست افضل کی کال آئی کہ نائرہ ہسپتال کے باہر بے ہوش ملی ہے۔ جاوید صاحب اور فرقان ہسپتال پہنچے، مگر وہاں پہنچتے ہی فرقان کو اس کی ماں کی کال آئی کہ والد کی طبیعت خراب ہے، جس پر فرقان وہاں سے گھر چلا گیا۔ افضل نے جاوید صاحب کو بتایا کہ نائرہ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ جاوید صاحب نائرہ کے پاس گئے تو وہ روتے ہوئے خود کو گندگی کا ڈھیر کہنے لگی اور بتایا کہ نقاب پوش نے اسے اسی کے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ نائرہ نے فرقان کو سچ بتانے کا کہا، لیکن جاوید صاحب نے اسے اپنی قسم دے کر روک دیا اور بدنامی کے ڈر سے کہا کہ سب سے ایکسیڈنٹ کا جھوٹ بولے اور آج ہی نکاح کرے۔ گھر واپس آ کر جاوید صاحب نے فرقان کو کال پر نائرہ کے ایکسیڈنٹ کا جھوٹ بولا۔ فرقان نے نائرہ سے بات کی اور اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تو نائرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر سچ نہ بتا سکی۔ پارلر والی میک اپ کرنے آئی تو نائرہ نے غصہ کیا، لیکن جاوید صاحب کے ہاتھ جوڑنے پر وہ تیار ہو گئی۔ پارلر والی نے ہونٹ کے زخم کا پوچھا تو نائرہ نے اسے خاموش کروا کر باہر بھیج دیا اور خود سچ چھپانے کے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ نکاح کے لیے فرقان کے ساتھ صرف اس کی ماں، بھائی شاکر اور بہن نائلہ آئے اور والد کی بیماری کا بہانہ بنایا۔ جاوید صاحب نائرہ کو زبردستی باہر لائے اور نکاح مکمل ہو گیا۔ نکاح کے بعد فرقان نے ملنے کا میسج کیا تو نائرہ نے مصروفیت کا بہانہ بنا دیا، اور جب رخصتی کا وقت آیا تو نائرہ نے جاوید صاحب سے رخصتی روکنے کی منت کی اور سائرہ کی خودکشی کا طعنہ دیا، لیکن جاوید صاحب بدنامی کے ڈر سے نہ مانے۔ نائرہ غصے اور دکھ میں اپنے باپ سے ملے بغیر ہی رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رخصتی کے وقت گاڑی میں فرقان نے نائرہ کے اداس چہرے اور زخم کا پوچھا تو نائرہ نے غصے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ فرقان کے سادے اور بغیر سجاوٹ کے گھر پہنچ کر نائرہ نے رسموں سے انکار کیا اور نائلہ سے کہہ کر اپنے سادے سے کمرے میں چلی گئی۔ نائرہ نے سچ چھپانے کے گلٹ میں فرقان کو روتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کے قابل نہیں رہی کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فرقان یہ سن کر ہنسنے لگا اور نائرہ کو کپڑے اتارنے کا حکم دیا۔
نائرہ نے اسے صدمے میں سمجھ کر باتھ روم جانا چاہا، لیکن فرقان نے اسے بیڈ پر پٹخ دیا اور زبردستی اس کے جھمکے کھینچ کر کپڑے پھاڑنے لگا۔ نائرہ نے رونے اور کل رات کی تکلیف کا واسطہ دیا، مگر فرقان نے تھپڑ مار کر کہا، جب رات کسی کو نہ روک سکی تو شوہر کو کیوں روک رہی ہے؟ اور اس نے نائرہ کے ساتھ زبردستی کی، جس سے نائرہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح 7 بجے جا کر نائرہ نے غصے میں فرقان کے منہ پر پانی کا گلاس ڈال کر اسے جگایا اور زبردستی کرنے پر جاہل کہا، تو فرقان نے اس کے بال پکڑ کر کہا کہ وہ روز ایسا کرے گا۔ نائرہ نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو فرقان نے طنز کیا کہ وہ کس باپ کے پاس جائے گی جس نے بدنامی کے ڈر سے اسے یہاں بھیج دیا، اور نائرہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ زیادتی کرنے والا کون تھا۔ نائرہ نے صدمے سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم؟ تو فرقان نے انکشاف کیا کہ رات نقاب کے پیچھے وہی تھا۔ نائرہ صدمے سے زمین پر گر گئی اور وجہ پوچھی، تو فرقان نے کہا کہ تم نے میری زندگی برباد کی تھی، اب میں تیری اکڑ توڑ کر تجھے اسٹور روم میں رکھوں گا، اور تم میری بیوی نہیں بلکہ صرف عیاشی کا سامان ہے۔ فرقان نے زبردستی نائرہ کا سامان کمرے سے باہر پھینک دیا۔ نائرہ کچن میں گئی تو گھر خالی تھا اور نائلہ یا سریا بیگم غائب تھیں۔ نائرہ نے بدلہ لینے اور فرقان کی دشمنی کی وجہ جاننے کے لیے گھر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تبھی فرقان آیا اور اس سے ناشتہ مانگا۔ نائرہ نے کھانا بنانا نہ آنے کا کہا تو فرقان نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر چولہے پر جلانے کی دھمکی دی کہ آدھے گھنٹے میں ناشتہ نہ ملا تو ہاتھ جلا دوں گا۔ نائرہ نے ڈر کر لاؤنج سے اپنا موبائل اٹھایا اور ویڈیو دیکھ کر ناشتہ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ نائرہ نے کچن میں فرقان کو کھانا پیش کیا تو اس نے اسے ڈرامے باز کہا۔ نائرہ نے گھر کے ایک مقفل کمرے کو صاف کرنے کی اجازت مانگی تو فرقان نے غصے سے کہا، اس کمرے میں میری زندگی ہے، اگر اسے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ رات کو فرقان نے زبردستی نائرہ کو بیڈ پر پٹخ دیا۔ نائرہ نے مرضی کے خلاف جانے پر اعتراض کیا تو فرقان نے کہا، میں صرف تجھے سزا دینے کے لیے قریب آتا ہوں۔ فرقان نے نائرہ کو چھری دے کر اپنے بازو پر لکھا اس کا نام مٹانے کا حکم دیا۔ نائرہ نے روتے ہوئے اپنے بازو پر کٹ لگا کر نام مٹا دیا اور پوچھا، کیا دل کی محبت بھی مٹا دو گے؟ فرقان نے اسے خود غرض کہا، جس پر نائرہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ بدل چکی ہے۔ رات کو نائرہ نے خواب میں سائرہ کو دیکھا جو اس سے اپنے ساتھ کیے گئے برے سلوک کا پوچھ رہی تھی۔ نائرہ ہڑبڑا کر جاگی اور سائرہ سے معافی مانگنے لگی، لیکن خود کو تسلی دی کہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ صبح فرقان گھر پر نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو نائرہ نے پوچھا کہ آپ نے گلاب کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ قبرستان گئے تھے؟ فرقان نے طنز کیا کہ میں تیرے لیے قبر کھودنے گیا تھا اور اسے بیوی کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ نائرہ نے فرقان کی نفرت کی وجہ جاننے کے لیے اپنے دوست طارق کو کال کر کے نشے کی تیز بوتل منگوائی اور اسے چھپا کر فرقان کی شراب کی بوتل میں ملا دیا۔ رات کو فرقان گھر آیا تو نائرہ کو مسکراتا دیکھ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور سزا کے طور پر نیل کٹر سے اس کے قیمتی ناخن کاٹنے کا حکم دیا۔ نائرہ نے روتے ہوئے ناخن کاٹ لیے۔ فرقان نے جیسے ہی وہ تیز شراب پی وہ شدید مدہوش ہو گیا۔ نائرہ کو دیکھ کر رونے لگا اور اسے اپنی جان سمجھ کر گلے لگا لیا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ نائرہ حیران رہ گئی کہ یہ جان کون ہے۔ فرقان نے مدہوشی میں نائرہ کے چہرے اور پیشانی کو چوما اور اسے بیڈ پر لٹا کر محبت کی شدت میں اس کے وجود پر قابض ہو گیا۔ نائرہ نے پہلی بار فرقان کی آنکھوں میں اتنی محبت دیکھی اور یہ سوچتے ہوئے سو گئی کہ شاید صبح فرقان اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح جب فرقان کی آنکھ کھلی تو اس نے نائرہ کو اپنے سینے پر سویا دیکھ کر غصے سے دور سے جھٹک دیا اور پوچھا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس سونے کی، اور رات کو تو نے میری ڈرنک میں کیا ملایا تھا؟ نائرہ نے روتے ہوئے کہا کہ آپ خود روتے ہوئے میرے قریب آئے تھے، لیکن فرقان نے اسے جاہل عورت کہہ کر جھوٹ بولنے کا طعنہ دیا اور باتھ روم چلا گیا، جہاں وہ ڈرنے لگا کہ کہیں مدہوشی میں اس نے نائرہ کو سچ نہ بتا دیا ہو۔ نائرہ ناشتے کی ٹیبل پر اداس بیٹھی یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ فرقان کے دل و دماغ پر صرف وہ جان چھائی ہوئی ہے اور میرے لیے صرف نفرت ہے۔ فرقان نائرہ کو اداس دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کہیں اسے سچ تو نہیں پتہ چل گیا، اور وہ بنا کھائے چلا گیا۔ نائرہ نے اپنا سامان سمیٹ کر گھر چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کیا، لیکن راستے میں اس کی نظر اس بند کمرے پر پڑی۔ نائرہ نے تجسس میں بمشکل تالا کھولا اور اندھیرے کمرے میں موبائل کی لائٹ آن کی تو دیوار پر لگی تصویر دیکھ کر صدمے سے اس کا فون ہاتھ سے گر گیا، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ سائرہ کی تھی۔ یہی فرقان کی جان تھی۔
نائرہ روتے ہوئے خود کو کوسنے لگی کہ وہ فرقان کی اس نفرت کی حقدار ہے کیونکہ سائرہ کی موت کی ذمہ دار وہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نائرہ نے جلدی سے کمرہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن لاک نہ ہوا اور اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ فرقان نے غصے سے دروازہ دیر سے کھولنے پر ڈانٹا تو نائرہ نے تڑپ کر فرقان کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی کہ مجھے جو سزا چاہو دو تاکہ میرا کفارہ ادا ہو سکے۔ فرقان نے غصے سے اسے دور کیا کہ تیری اوقات نہیں مجھے چھونے کی۔ تو نائرہ نے کہا میں ہمیشہ آپ کی ہر بات مانوں گی لیکن پلیز مجھے معاف کر دیں۔ فرقان نے نفرت سے کہا کہ میں تجھے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے اور بد دعا دی کہ تو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو مرتا دیکھے۔ نائرہ نے تڑپ کر فرقان کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور روتے ہوئے کہا کہ پلیز اتنی بری بد دعا مت دیں، آپ میری زندگی ہیں اور آپ کو کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ فرقان نے غصے سے اسے گھورتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ نائرہ نے ماضی سدھارنے اور فرقان کی محبت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود کو کچھ نہ کر لے۔ نوکرانی جیسی حالت بدلنے کے لیے نائرہ نے شام کو کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا اور فرقان کے پسندیدہ ریڈ کلر کا جوڑا پہن کر تیار ہونے لگی تاکہ شام کو فرقان اسے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ نائرہ سرخ جوڑے میں کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیے فرقان کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس کا فون بند تھا۔ پریشانی میں جب وہ باہر نکلنے لگی تو پورچ میں گاڑی رکی اور فرقان کا دوست کاشف شدید نشے میں دھت فرقان کو سنبھالتے ہوئے اندر لایا۔ فرقان نے کاشف کو جھڑک دیا اور نائرہ کو دیکھتے ہی غصے سے کہا کہ مجھے مت چھوؤ، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ نائرہ نے کاشف کا شکریہ ادا کر کے اسے بھیج دیا اور کچن سے لیمو پانی بنا لائی لیکن فرقان نے گلاس زمین پر پٹخ دیا اور صوفے پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے اور گانے لگا کہ تیرے آنے کا غم اور نہ جانے کا غم۔ گانا گاتے گاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا کہ جان تم مجھے اس بے رحم دنیا میں چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ نائرہ نے تڑپ کر اسے سنبھالا کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں۔ فرقان چلایا کہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو نائرہ نے کہا کہ مانا مجھ سے غلطی ہوئی پر سائرہ نے خودکشی خود کی، اس نے ایک بار بھی آپ کا نہیں سوچا۔ اگر میں ہوتی تو دنیا کی پرواہ کیے بغیر صرف آپ کے لیے جیتی۔ فرقان اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا اور بولا کہ نائرہ میں جتنی بھی نفرت کرنا چاہوں مجھے تم سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے اپنی جان سے بھی محبت ہے اور تمہیں بھی خود سے دور کرنے کا دل نہیں کرتا۔ نائرہ نے کہا کہ شاید آپ کی محبت سچی ہے اسی لیے وہ دنیا چھوڑ گئی، جس پر فرقان نے طعنہ دیا کہ تم میری محبت کو جھوٹا کہہ رہی ہو کیونکہ میں زندہ ہوں، میں ابھی خود کو ختم کر کے ثابت کرتا ہوں۔ وہ لڑکھڑا کر اٹھنے لگا تو نائرہ نے اسے تھامنا چاہا جس سے دونوں صوفے پر گر گئے اور فرقان نائرہ کے اوپر آ گیا۔ نائرہ نے روتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے خود کو نقصان پہنچایا تو میں آپ سے پہلے جان دے دوں گی۔ سائرہ کو تو آپ بچا نہیں سکے لیکن مجھے بھی کھو دیں گے۔ فرقان فوراً الگ ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے سزا نہیں بس اپنی سائرہ چاہیے۔ نائرہ نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ مجھے خود بہت پچھتاوا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ سلطان سائرہ کے ساتھ ایسا کرے گا، میں نے تو ویڈیو دیکھے بغیر بس فیس بک پر اپلوڈ کرتی تھی۔ نائرہ بولتی رہی مگر فرقان سو چکا تھا۔ نائرہ نے اس کے جوتے اتارے، سر کے نیچے تکیہ رکھا اور جب جانے لگی تو فرقان نے نیند میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ نائرہ مسکرا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ چوما اور بولے کہ میں یہی ہوں اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح جب فرقان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نائرہ کا ہاتھ پکڑے پایا۔ نائرہ کو زمین پر سویا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ نائرہ کی بدلی ہوئی حالت اس کی نفرت کم کر رہی ہے، اس لیے اب وہ اسے مزید ٹارچر کرنے کی بجائے آزاد کر دے گا۔ نائرہ جاگی تو فرقان کو سرتاج کہہ کر پکارا مگر فرقان نے فلمی باتیں بند کرنے کو کہا اور بتایا کہ وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ نائرہ نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ جاوید صاحب آنے والے ہیں اس لیے وہ ان کے سامنے پیار سے بات کرنے کا ڈرامہ کرے۔ نائرہ کچن میں تیاریاں کرنے لگی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ فرقان کچھ برا کہنے والا ہے۔ جب جاوید صاحب آئے تو نائرہ نے خوشی سے انہیں گلے لگایا۔ جاوید صاحب نے سسرال والوں کا پوچھا تو نائرہ نے جھوٹ بولا کہ وہ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں اور فرقان کی محبت نے اسے بالکل بدل دیا ہے۔ فرقان کمرے سے باہر آیا تو جاوید صاحب نے ملنا چاہا مگر فرقان نے صرف ہاتھ آگے بڑھایا اور تنزن کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ نائرہ نے ڈر کر بات سنبھالی اور سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔
جاوید صاحب نے نائرہ کے کھانے کی تعریف کی تو فرقان نے کہا، سر آپ کو یہ اچھے کھانے جلدی نصیب ہو جائیں گے۔ جاوید صاحب کے پوچھنے پر نائرہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا کہ ہم سب دبئی والے گھر ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ فرقان غصے سے نائرہ کو گھورتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ جاوید صاحب خوش ہو گئے اور ٹکٹس بک کروانے اور آفس جانے کے لیے نکل گئے۔ نائرہ کمرے میں گئی تو فرقان نے غصے میں کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے والا تھا کیونکہ تمہیں ٹارچر کر کے میری بے سکونی بڑھ رہی ہے۔ نائرہ نے کہا کہ آپ میری دنیا ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ فرقان نے اسے فلمی باتیں قرار دیا کہ میں بھی سائرہ سے محبت کرتا تھا مگر وہ چلی گئی اور میں زندہ ہوں۔ نائرہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے سدھارنے کے لیے آپ سے محبت کروائی۔ نائرہ نے شرط رکھی کہ آپ صرف ایک ہفتے کے لیے میرے ساتھ دبئی چلیں۔ اگر میں آپ کے دل میں محبت پیدا نہ کر سکی تو خود چلی جاؤں گی، ورنہ آپ کو مجھے بیوی قبول کرنا ہوگا۔ فرقان نے چیلنج قبول کر لیا کہ ایک ہفتے بعد میں اکیلا واپس آؤں گا۔ سامان پیک کرتے ہوئے فرقان نے سوچا کہ نائرہ کی آنکھوں میں سچی محبت ہے مگر میری زندگی صرف سائرہ کی ہے اور میں ایک زندہ لاش ہوں۔ تبھی نائرہ جینز پہن کر اور بن سنور کر کمرے میں آئی اور تعریف کا پوچھا۔ فرقان نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو اور بہت بری لگ رہی ہو۔ نائرہ نے ہنس کر کہا کہ آپ دل میں ہی میری تعریف کر رہے ہیں، اور یاد دلایا کہ دبئی میں چاچو اور کزنز کے سامنے ایک ہیپی کپل کا ڈرامہ کرنا ہوگا کیونکہ کزنز بہت شکی ہیں۔ فرقان نے کہا کہ تمہاری فیملی کے ساتھ رہنا ٹارچر ہوگا مگر نائرہ زبردستی اسے ساتھ لے کر ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر جاوید صاحب نے دیر سے پہنچنے پر ڈانٹا تو نائرہ نے مذاقاً فرقان پر لڑکیوں کی طرح دیر سے تیار ہونے کا الزام لگایا اور سب فلائٹ لے کر دبئی روانہ ہو گئے۔ دبئی پہنچتے ہی نائرہ کے چچا طارق نے 3 سال بعد ملنے پر جاوید صاحب کو گلے لگایا اور اکلوتی بیٹی کی شادی میں نہ بلانے پر شکوہ کیا تو نائرہ نے فرقان کا ہاتھ تھام کر چچا سے مذاق کیا کہ مجھے ہی جلدی تھی کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ جب وہ سب عالی شان ولا پہنچے تو فرقان نے نائرہ کا ہاتھ جھٹک کر دور رہنے کو کہا مگر نائرہ نے کزنز کے شک کا واسطہ دے کر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندر نائرہ کی چچی نے اسے گلے لگایا اور کزنز کائرہ نے فرقان کو ہینڈسم کہہ کر ہاتھ ملایا اور اس کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، جس پر نائرہ نے ٹوکا۔ نائرہ نے اپنے کزن عامر چمچو کو دور کھڑا دیکھ کر بلایا تو عامر نے کہا کہ شادی کے بعد تمہارے شوہر کو برا نہ لگے اس لیے دور ہوں، مگر نائرہ نے فرقان کو اوپن مائنڈڈ کہا اور چچی سے کھانا مانگا۔ کائرہ نائرہ اور فرقان کو ان کے کمرے میں لے گئی، جہاں جاتے ہی فرقان نے دروازہ لاک کر کے کائرہ کو چپکو اور پوری فیملی کو پاگل کہا اور دعا کی کہ یہ 7 دن جلدی گزریں۔ نائرہ کے واش روم مانگنے پر فرقان نے اندر سے دروازہ نہ کھولا اور چیلنج کیا تو نائرہ نے بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کو اٹھا کر راز دیکھنے کی دھمکی دی، جس پر فرقان نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ موبائل چھیننے کی کشمکش میں نائرہ گرنے لگی تو فرقان نے اسے تھام لیا۔ دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا اور فرقان موبائل چھین کر باہر چلا گیا۔ نائرہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو فرقان کو کھڑا دیکھ کر بولی کہ آپ میرا ویٹ کر رہے تھے، مگر فرقان نے انکار کر دیا۔ ٹیبل پر چچی نے دیر سے آنے کا پوچھا تو نائرہ نے کہا کہ آپ کے داماد بہت نوٹی ہیں، جس پر کائرہ رومانٹک ہو کر فرقان کے بھائی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ مجھے چلے گا، لیکن نائرہ نے ہنس کر منع کر دیا کہ تم بول بول کر میری ساس کا سر کھا جاؤ گی، اور سب ہنس پڑے۔ رات کو فرقان کمرے میں گیا تو پورا روم سجا ہوا تھا اور بیڈ پر گھونگھٹ لیے نائرہ جیسی شکل دیکھ کر وہ ڈرامے بازی پر چلایا۔ تبھی اصل نائرہ باتھ روم سے نکلی اور گھونگھٹ اٹھنے پر کائرہ سامنے کھڑی ہنستی ہوئی سالی والا مذاق کر کے چلی گئی۔ فرقان نے غصے میں بیڈ کی سجاوٹ بگاڑنا شروع کر دی اور سائڈ ٹیبل سے کانچ کا گلاس نیچے گرا کر خود کٹ لگوا بیٹھا۔ نائرہ فرسٹ ایڈ باکس لائی مگر فرقان نے پٹی کروانے سے انکار کر کے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جس سے نائرہ خود کو سنبھال نہ سکی اور نیچے گرے کانچ کے ٹکڑوں پر گر گئی۔ نائرہ کے ہاتھوں سے نکلتا خون دیکھ کر فرقان نے پشیمانی سے معافی مانگی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر پٹی کرنے لگا، مگر نائرہ نے منہ بنا کر شرط رکھ دی کہ وہ پہلے گال پر ایک کس کرو ورنہ پٹی نہیں کرواؤں گی اور انفیکشن ہوا تو آپ قاتل ہوں گے۔ فرقان نے جھنجھلا کر جلدی سے اس کے گال پر کس کر دی تو نائرہ نے کہا یہ تو پتہ بھی نہیں چلا اور خود آگے بڑھ کر فرقان کے گال پر پیار بھری کس کر کے بولی کہ کس اسے کہتے ہیں۔ فرقان صدمے میں اسے دیکھتا رہ گیا اور بولا میں یہ سب صرف چوٹ کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں،
جب وہ کانچ نکالنے لگا تو نائرہ درد سے چیخ پڑی، جس پر فرقان نے سوری سوری یار کہہ کر اس کے زخم پر پھونکے مارنا شروع کر دی۔ نائرہ نے مسکرا کر کہا، اگر آپ کو نفرت ہوتی تو میری تکلیف دیکھ کر سکون ملتا۔ اب مان جائیں کہ یو لو می۔ فرقان نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ موٹا ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور اس دل میں کبھی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ پٹی کے بعد نائرہ کو پیاس لگی تو فرقان پانی لینے کچن میں گیا، جہاں کائرہ پہلے سے موجود تھی، جو فرقان کو دیکھ کر شرماتے ہوئے بولی، جیجو آپ تو ویسے بڑے نوٹی ہیں، اور چہرہ چھپا کر چلی گئی، جس پر فرقان حیران رہ گیا اور پانی لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ کچن سے واپس آ کر فرقان نے غصے سے کائرہ کے شرمانے کا ذکر کیا تو نائرہ نے ہنس کر اسے آئینہ دکھایا، جس پر فرقان نے اپنے گال پر لگا لپسٹک کا نشان دیکھا اور نائرہ کو طعنہ دیا کہ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم رومانٹک ہیں، حالانکہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ نائرہ نے ضد کی تو فرقان نے اسے پانی پلایا، لیکن کال آنے کی وجہ سے گلاس نائرہ پر گر گیا، جس سے نائرہ کے زخمی ہاتھ مزید گیلے ہو گئے۔ نائرہ نے کپڑے بدلوانے میں مدد مانگی تو فرقان نے بے شرمی کا طعنہ دیا، مگر مجبوری میں آنکھیں بند کر کے بٹن کھولے اور شرٹ تبدیل کروا دی۔ رات کو بیڈ پر سونے کی ضد پر فرقان نے اسے صوفے پر دھکیلنا چاہا، مگر نائرہ بیڈ پر ہی سو گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر فرقان کے دل میں نفرت اور کشش کی جنگ شروع ہو گئی، اور وہ ساری رات نائرہ کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی فرقان نے نائرہ کو اٹھایا۔ نائرہ نے محبت سے اسے گلے لگایا تو فرقان بھڑک اٹھا۔ اسی دوران کائرہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر باہر جانے کا کہا تو فرقان نے بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا، مگر نائرہ کے باہر نکلتے ہی کائرہ نے اسے نائرہ کے زخمی ہاتھوں کے بارے میں سوال کر کے شرمندہ کیا، اور جب چاچی اسے اٹھانے آئیں تو فرقان خود ہی غصے میں تیار ہو کر باہر آ گیا اور سب کے ساتھ ناشتے پر نکل گیا۔ جاوید صاحب نے کمرے میں آ کر فرقان اور نائرہ کو بتایا، آج شام ایک پارٹی ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کو اپنی بیٹی کی شادی اور داماد سے ملوائیں گے۔ نائرہ کے کہنے پر فرقان تیار تو ہو گیا، مگر اسے اس وقت شدید جھٹکا لگا جب پارٹی میں اس کے اپنے والد جمال صاحب بھی پہنچ گئے۔ فرقان گھبرا کر وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ نائرہ سے ٹکرا گیا۔ نائرہ نے اسے پارٹی چھوڑ کر جانے سے منع کیا تو فرقان نے اپنے باپ کے سامنے آنے کا خوف ظاہر کیا، جس پر نائرہ کے مشورے سے فرقان نے ماسک پہن لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اسی دوران عامر نے فرقان کے لیے ایک گلاس میں نشہ آور دوا ملا کر پیش کی، جسے نائرہ کے اصرار پر فرقان نے پی لیا، جس کے فوراً بعد ہی اسے چکر آنے لگے اور وہ نائرہ کو سب کچھ دھندلا اور ڈبل نظر آنے لگا۔ تبھی نائرہ اسے سنبھال کر فوراً ہوٹل کے کمرے میں لے گئی، جبکہ عامر دور کھڑا یہ سب دیکھ کر اپنی سازش کی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں لا کر نائرہ نے فرقان کو بیڈ پر بٹھایا تو نشے کی حالت میں فرقان بولا کہ مجھے پارٹی میں جانا ہے، شاید مجھے تمہارا نشہ چڑھ گیا ہے کیونکہ تم خوابوں میں بھی آتی ہو، حالانکہ میں محبت صرف سائرہ سے کرتا ہوں، مجھے تم میں کوئی انوکھا لگاؤ ہے۔ نائرہ نے یہ سن کر شرط جیتنے اور اقرار محبت ریکارڈ کرنے کے لیے چپکے سے ٹیبل پر موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور فرقان کو قائل کرنے لگی کہ سائرہ جا چکی ہے اور اب میں ہی آپ کی محبت ہوں، جس پر فرقان نے معصومیت سے پوچھا، کیا سچ میں تم میری محبت ہو؟ اور جیسے ہی نائرہ کے اصرار پر وہ آئی لو یو کہنے لگا، نائرہ نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں، مگر فرقان پورا جملہ بولے بغیر ہی بے ہوش ہو کر سو گیا۔ اسی دوران جاوید صاحب کی کال آئی تو نائرہ نے طبیعت خرابی کا بتا کر فون رکھا اور اداس ہو کر سوچنے لگی کہ چیلنج کے صرف 2 دن بچے ہیں اور مجھے اس سے اعتراف کروانا ہی ہوگا، جس کے بعد وہ بھی وہیں سو گئی۔ صبح جب فرقان کی آنکھ کھلی تو نائرہ کو اپنے سینے پر سوتا دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور اسے اٹھا کر پوچھنے لگا کہ رات ہمارے بیچ کیا ہوا؟ تو نائرہ شرمانے کا ڈرامہ کر کے ہنسنے لگی، اگر کچھ ہوا بھی ہے تو بیوی ہوں آپ کی۔ مگر جب فرقان نے زبردستی کا الزام لگایا تو نائرہ نے ہنس کر کہا، آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن رات آپ نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ فرقان یہ سن کر شدید خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں اس نے محبت کا اعتراف تو نہیں کروا لیا، اور دل میں فیصلہ کیا کہ چیلنج کے آخری 2 دن بچے ہیں، اب مجھے نائرہ کو صرف اپنی نفرت دکھا کر خود سے دور کرنا ہوگا تاکہ سائرہ کی یاد کو مٹانے کا پچھتاوا نہ رہے۔ اور اسی غصے میں وہ نائرہ کی منتوں کے باوجود اسے ہوٹل میں ہی اکیلا چھوڑ کر گاڑی تیز رفتاری سے بھگا لے گیا، جبکہ نائرہ اس بدلتے رویے پر حیران و پریشان پیچھے کھڑی رہ گئی۔ ہوٹل سے نکل کر فرقان نے راستے میں گاڑی روکی اور سائرہ کی یاد اور نائرہ کی محبت کے بیچ شدید کشمکش میں پھنس گیا، جبکہ نائرہ ٹیکسی کر کے گھر پہنچی اور جاوید صاحب سے فرقان کے ضروری کام کا جھوٹ بول کر لاؤنج میں اداس بیٹھ گئی۔
کچھ دیر بعد فرقان گھر آیا اور نائرہ کے سوالوں کو نظر انداز کر کے سامان پیک کرنے لگا تو نائرہ نے تڑپ کر اس کا بازو پکڑا اور اعتراف محبت کیا، مگر فرقان نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ میری محبت کے بغیر جینا ہی تمہاری سزا ہے۔ نائرہ نم آنکھوں سے چیلنج ہارنے کا اعتراف کر کے باہر چلے گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھنے لگی، جبکہ فرقان بھی کمرے میں رو پڑا کہ نائرہ کی محبت نے سائرہ کی یادوں کو مٹانا شروع کر دیا ہے، اس لیے وہ دور جا رہا ہے۔ نائرہ سالوں بعد رو رو کر خدا کے سامنے سجدے میں معافی مانگتے ہوئے سو گئی۔ دوسری طرف فرقان کو خواب میں سائرہ نے آ کر سمجھایا کہ نائرہ کی محبت سچی ہے، اسے معاف کر دو اور میری وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ صرف 5 بجے اور میری وجہ سے اپنی زندگیاں برباد مت کرو۔ صبح 5 بجے فرقان باہر آیا تو نائرہ سجدے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بیدار ہونے پر جب نائرہ نے آخری بار نفرت کا اقرار مانگا تو فرقان نے جذباتی ہو کر کہا، نائرہ تم جیت گئی، تمہاری محبت نے سائرہ کی محبت کو ہرا دیا۔ آئی لو یو۔ نائرہ صدمے اور خوشی سے پاگل ہو گئی۔ فرقان نے روتے ہوئے اپنے کیے کی معافی مانگی اور دونوں گلے مل گئے۔ 2 گھنٹے بعد فرقان نائرہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں سے تعارف کروایا، جو نائرہ کو بہو کے روپ میں دیکھ کر نہال ہو گئیں اور جاوید صاحب کو حقیقت بتا کر دونوں کی دوبارہ دھوم دھام سے شادی کروائی گئی۔ شادی کی رات نائرہ دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی تو فرقان نے اسے منہ دکھائی میں انگوٹھی پہنائی۔ نائرہ نے جب ہنس کر اس کے موبائل کا راز پوچھا تو فرقان نے موبائل آگے کر دیا، جس میں نائرہ کی ڈھیروں چھپی ہوئی تصویریں دیکھ کر نائرہ خوشی سے رو پڑی اور فرقان کے گلے لگ گئی، جس پر فرقان نے اس کے ہونٹوں پر پیار کی مہر لگا کر ساری رات اس پر محبت نچھاور کی۔ 2 سال بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی اور نائرہ کو یہ سبق مل گیا کہ غرور کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور سچی محبت کیسے انسان کو بدل دیتی ہے۔